اللہ نے فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ بہت بڑی آیت کریمہ جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا آج وہ دن ہے کہ جس دن سچ بولنے والا کا سچ کام آئے گا۔ لوگ مذاق اڑاتے نہیں، مطلب جو سچ بولتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سچ کے بغیر تو زندگی اس دور میں نہیں چل پائے گی، کوئی بزنس سچ کرے گا تو چل نہیں پائے گا۔ اللہ نے ان کو کھلا چیلنج فرمایا، جو یہ باتیں بناتے ہیں کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو ایک قدم نہیں چل پائیں گے، ہمارا بزنس نہیں چلے گا اور آپ 1 روپے نہیں کما پاؤ گے۔ اللہ نے ان کو کھلا چیلنج فرمایا۔ اللہ فرماتا آج وہ دن ہے کہ جن کا سچ کام آئے گا، انہیں جو سچ بولا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اور جو سچ بولنے والے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں ربا دبا ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان پہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ دیکھیے 3 جملے یہاں پر اللہ نے بیان فرمائے۔ پہلا جملہ تو یہ کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن سچ بولنے والے کا سچ کام آئے گا۔ پھر دوسری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تیسری بات اللہ فرماتا ہے ذالک فوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہوگی قیامت کے دن کہ جن سے اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، تمام صحابہ بیٹھے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ اسی طریقے سے بیٹھے، ان کا انداز نرالا۔ صحابہ اکرام اس شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں اور وہ اڑ نہیں پا رہے ہوں، اتنے سکون کے ساتھ۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے آج صدقہ کرا ہو؟ تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں۔ وقال صدیق انا، کہا میں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھی اس محفل کے اندر۔ جب صدیق نے فرمایا کہ میں، پھر میرے سرکار مسکرائے، پھر فرمایا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ صدیق فرماتے ہیں کہ میں۔ پھر صدیق نے ہاتھ اٹھا دیا، کیا رسول اللہ میں ہوں، میں نے بیمار کی تیمارداری کی ہے، یعنی میں اسے دیکھ کے آیا ہوں۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے نماز جنازہ پڑھی ہو؟ پھر صدیق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں۔ اب عمر فاروق اعظم فرماتے ہم تو جان گئے کہ ہمیں تو ہاتھ اٹھانا ہی نہیں ہے، کیونکہ صدیق کسی کو آگے نکلنے ہی نہیں دے گا۔ مطلب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہم تو سمجھ گئے، فرماتے میں نے تو سر نیچے کر کے بیٹھ گیا، میں نے کہا اب صدیق سے آگے کوئی نکلنے والا ہے ہی نہیں۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایسا کہ جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں۔ صدیق نے پھر کہا کہ میں۔ آقا فرماتے ہیں جس میں یہ چیزیں جمع ہو جائے وہ جنتی انسان ہے۔ وہ کون ہے بولو؟ جس میں یہ چیزیں صدقہ کرنا، غریبوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیمار کی تیمارداری کرنا ہے، نماز جنازہ۔ فرماتے ہیں جس بندے کے اندر یہ کوالٹی، یہ صفت پیدا ہو جائے وہ جنتی انسان ہے۔ اب اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے نا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کون سی؟ کہ اللہ جن سے راضی ہو جائے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اب یہ وہ دن ہوگا قیامت کا دن 50,000 برس کا ایک دن ہے۔ 1,000 نہیں بلکہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے دنیا کا وجود کب سے ہے اور کب تک رہے گا۔ اس ایک دن کے اندر حساب و کتاب کا ہونا ہے۔ فرمایا بعض تو ایسے ہوں گے احساس ہی نہیں ہوگا کہ یہ دن کب آیا کب چلا گیا۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، تو اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، تاریکی کو پیدا فرمایا اور نور کو پیدا فرمایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون،
اس پر کافر اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں. کافر لوگ بولے هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، تو کافر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا. کس سے پیدا فرمایا؟ اور فرمایا ثم قضى اجلا، پھر ایک میعاد کا حکم ہے، یعنی جو مدت ہے اسی مدت تک رہنا بندے کے لیے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پھر جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور اللہ کی نزدیک ایک مدت ہے تم لوگوں کی، پھر بھی تم اس میں شک کرتے ہو. هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. پھر اللہ فرماتا ہے اور وہی اللہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کا مالک ہے جو، اور اللہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو اور تمہاری ظاہر کردہ باتوں کو. اور فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ بھی جانتا جو تم دنیا میں کرتے ہو، تمہارے کاموں کو جانتا، تمہاری دل کی نیت کیا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے. اللہ ساری چیزیں جانتا ہے بندے کے لیے، سب کچھ جانتا ہے. تو اب اندازہ لگائیے یہ دنیا دارالعمل ہے. ہم جتنا کر لیں، مذاق بنانے والے ہر دور میں ہیں، دھیان رکھنا. آپ یہ نہیں کہ آپ یہ دور تو بہت اسپیشل و سادہ ہے، اس دور میں لگائیے کتنی شدت، کتنی پریشانی. ڈاکوؤں کا دور تھا، پانی کی قلت، کھانے کی قلت، غربت کا عالم، اور ایسے پریشانی کے عالم میں ایمان لے آئے کوئی. 1-8 لاکھ کا مجمع ہو کہیں پر اور ایک بندہ کھڑے ہو کے کہے کہ اپنے اسلام کا اعلان کرے، اپنے دین کا اعلان کرے. اب ایسے موقع پہ سارے کافر ہوں اور کوئی ایک بندہ کہے کہ میں ایمان لے آیا، تو یہ کتنی بڑی ہمت کی بات ہے. یہ لاکھوں کا مجمع اور ایک بندہ کہے کہ میں ایمان لے آیا، پھر کافر اس سے طعنہ بھی مارے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ. دراصل اس کا جو شان نزول ہے، پس منظر ہے، یہ نذیر بن حارث، عبداللہ بن امیہ اور نوفل بن خویلد، یہ 3 بڑے کافر ہیں جس کا ذکر تفاسیر کے اندر آیا ہے. انہوں نے کہا سرکار سے ہم ایمان تو لے کر نہیں آئیں گے، یا تو کوئی فرشتہ آئے یا اللہ کچھ جو قرآن بھیجے تو وہ لکھا ہوا، یعنی کوئی فرشتہ آئے گا قرآن کے ساتھ تب ہم مانیں گے یہ اللہ کی کتاب ہے. اور محمد تم جس کتاب کی بات کرتے ہو ہم تو اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، تم تو بشر ہو، انسان ہو، اور تمہاری بات ہم کیسے مان لیں؟ ہم جب ایمان لے آئیں گے کوئی فرشتہ آبے ساتھ میں. تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، محبوب اگر ہم آسمان سے پرچے میں لکھی ہوئی کتاب بھی نازل فرما دیں، یعنی قرآن کسی پرچے پہ لکھ کے آویں اور ان کے ہاتھوں میں جائے وہ، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں میں جائے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تب بھی یہ کہیں گے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. یہ کیا کھلا ہوا؟ شکل قمر ہوا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، کتنا بڑا معجزہ، ایمان لے کے نہیں آئے. سورج کو پلٹا دیا، ایمان لے کے نہیں آئے. کنکریاں بولی، ایمان لے کے نہیں آئیں. تو کہا میرے محبوب یہ بات کرتے ہیں فرشتے کی، اگر فرشتہ آ جائے، اگر ہم پرچے پہ بھی قرآن نازل فرما دیں آسمان سے اور ان کے ہاتھوں میں جائے ڈائریکٹ، کوئی نبی نہیں آئے ساتھ میں، تب بھی یہ کہیں گے یہ کھلا ہوا جادو ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنظُرُونَ، اور بولے تو اگر ہم فرشتہ اتار دیں ثُمَّ لَا يَنظُرُونَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنظُرُونَ، تو ان کا معاملہ تمام ہو جائے گا. اگر کوئی فرشتہ آ جائے تو ان کا معاملہ کیا ہو جائے گا؟ تمام ہو جائے گا. اور وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُولًا، اللہ نے فرمایا اور اگر ہم نبی کو فرشتہ بناتے تو وہ بھی انسان ہی ہوتا. وہ کیا ہوتا؟ اگر ہم یہ بات فرشتے کی کر رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ آنا چاہیے، تو اگر ہم نبی بناتے تب بھی ہوتا وہ انسان ہی، فرشتہ نہیں ہوتا. مطلب وہ انسانوں میں سے ہی ہوتا. ظاہر بات ہے انسانوں میں سے ہوگا تبھی وہ کیا کرے گا؟ دین کی تبلیغ کر سکتا ہے. کوئی یہاں جن آ کے تبلیغ کرے، کوئی مان لے گا اس کی بات؟ بتاؤ مجھے. کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ جن تو دیکھتا ہی نہیں ہے، تو انسان مانے گا کہاں سے؟ تو اللہ نے فرمایا اگر ہم فرشتہ بھیجتے نبی بنا کے تو وہ بھی انسان ہی ہوتا.
تو قیامت کا دن یہ کتنی بڑی کامیابی، اندازہ لگائیے۔ اب سوچ لیں آپ، اگر کوئی ایسا بندہ جیسے اللہ فرمائے چل تو پوری دنیا کا مالک بن جا، بادشاہ بن جا، اسے کتنی خوشی ہوگی، اندازہ لگائیے۔ اللہ فرمائے یہ کوئی کامیابی ہے ہی نہیں، اس سے جو سب سے بڑی کامیابی وہ قیامت کے دن کی کامیابی ہے۔